چل رہا ہے، یہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا پسند فرمودہ مضمون ہے کہ محرم پر کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 کام ثابت ہیں، ایک روزہ، دوسرے اس دن اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں پر خرچ میں اضافہ کرنا، کھانے پینے وغیرہ میں اور دنوں کے مقابلے میں ذرا عمدہ اہتمام کرنا۔ اس دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 کام ثابت ہیں، ایک روزہ، دوسرے اس دن اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں پر خرچ میں اضافہ۔ ان کے علاوہ اور سب کام بدعت و خرافات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام نفلی روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نفلی روزے، ذی الحجہ کے روزے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ وغیرہ وغیرہ، جو نفلی روزے جن کا ثواب زیادہ ہے اور نفلی روزوں کے مقابلے میں یعنی ان میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام نفلی روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور نسائی شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ اس روزے کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ رکھتے تھے اہتمام سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حق تعالی شانہ سے امید ہے کہ سال بھر کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ 10 بار، یہ مسلم شریف ہے۔ یہ روزہ فرض تو نہیں، یہ روزہ فرض واجب تو نہیں، لیکن سنت ضرور ہے۔ جو رکھے گا اجر ثواب پائے گا، جو نہیں رکھے گا وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا۔ البتہ تنہا 10 تاریخ کا روزہ رکھنا خلاف اولا ہے، اس کے ساتھ 9ویں کا رکھے یا 11ویں کا۔ اس دن کے دوسرے کام کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کو اپنے بال بچوں اور گھر والوں پر کھانے پینے میں اضافہ اور بڑھوتری کرے گا تو اس کی روزی میں تمام سال برکت رہے گی۔ اس دن گھر والوں پر خرچ میں اپنی گنجائش کے مطابق زیادتی اسی حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کرے، کسی رسم و رواج کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ فضیلت و برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اسلام میں محرم کو عید اور بقرعید کی طرح تہوار کے طور پر منانا ثابت نہیں۔ اس مہینے کی فضیلت و عظمت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب سے بھی نہیں ہے۔ شہادت کا واقعہ تو حضور علیہ السلام کی تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، اور اس مہینے کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ اہل بیت رسول سے محبت و عقیدت ایمان و سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے اظہار کے لیے وہ کام کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضرور ہے اس دن ہر قسم کی رسم اور بدعتوں سے پرہیز کریں، عبادت اور دعا و استغفار میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی اتباع اور خلاف شرع کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔
والدین کے 14 حقوق ہیں. کتنے ابراہیم؟ ہاں یاد رکھو گے؟ صرف یاد رکھو گے کہ نبھاؤ گے بھی؟ ہاں انشاءاللہ. نمبر 1 عظمت، یعنی ان کا اکرام و احترام کرنا. نمبر 2 محبت، ان سے الفت اور انسیت رکھنا. نمبر 3 اطاعت، یعنی ان کی فرما برداری کرنا. نمبر 4 خدمت، یعنی ان کے کام کرنا، ان کے کام آنا. نمبر 5 فکر راحت، یعنی ان کو آرام پہنچانا. نمبر 6 رفع حاجت، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنا. نمبر 7 گاہ گاہ ان کی زیارت و ملاقات کرنا. اگر والدین کہیں دور رہتے ہوں، خود کہیں اور رہتا ہے، تو کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے جائے. یہ تو زندگی کے ہیں، ہے نا. اب اگر والدین چلے گئے ہوں تو 7 حقوق بعد از وفات. نمبر 1 دعائے مغفرت، ان کے لیے اللہ سے معافی رحمت کی درخواست کرنا. نمبر 2 ایصال ثواب طاعت، یعنی ان کو ثواب پہنچانا صدقہ نفل وغیرہ پڑھ کر. نمبر 3 اکرام اعزاء و احباب و اہل قرابت. مطلب کیا ہے کہ والدین کے زمانے میں جو ان کے دوست احباب تھے، ان کے اعزاء اقارب تھے، ان کے اپنے والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، یعنی ان کے رشتہ دار، دوست اور متعلقین کی عزت کرنا. نمبر 4 اعانت اعزاء و احباب و اہل قرابت، یعنی والدین کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ دار، دوست اور متعلقین کی حسب طاقت مدد کرنا. نمبر 5 ادائے دین و امانت، یعنی اگر وہ انتقال کر گئے لیکن ان کے ذمے کسی کا قرض تھا یا ان کے پاس کسی کی امانت تھی، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے قرضوں کو ادا کرے، اور ان کے پاس اگر کسی کی امانت ہو وہ ان کو پہنچا دے. نمبر 6 تنفیذ جائز وصیت، یعنی انہیں اگر کوئی وصیت جائز وصیت کی ہو تو اس وصیت پر کیا کرے؟ عمل کرے. نمبر 5 گاہ گاہ ان کی قبر کی زیارت کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. برائے حفاظت نظر، یہ حضرت مولانا ابرال حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کرنا ہے. بد نگاہی کے مضرات اس قدر ہیں کہ بسا اوقات ان سے دنیا اور دین دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. نقصانات آج کل اس مرض روحانی میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھیل جاتے گئے. ہر جگہ بے پردگی، اور پھر موبائل، اس نے اور تباہی مچا دی. اس نے مناسب معلوم ہوا کہ ان کی بعض مضرات اور ان سے بچنے کا علاج مختصر طور پر تحریر کیا جائے تاکہ اس کی مضرات سے حفاظت ہو سکے. چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے نظر کی حفاظت بسہولت ہو سکے گی. نمبر 1 جس وقت مستورات کا گزر ہو، اہتمام سے نگاہ نیچے رکھنا، خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو. جیسا کہ اس پر عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر تنبیہ فرمائی اشعار میں: دین کا دیکھ ہے خطر، دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر. نظر اٹھنے سے کس کا خطرہ ہے؟ دین کا. دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ ہاں پائے نظر، کوئے بوتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے گا. انہیں کہیں اگر جانا ہی پڑا، ادھر لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، تو اپنی نظر. نمبر 2 اگر نگاہ اٹھ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ نیچے کر لے، خواہ کتنی ہی گرانی ہو، خواہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو. یعنی اتنا دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر نظر ہٹائے تو کہیں جان نہ جائے، کہ نہیں جانے دو جان کو، لیکن نظر جھکاؤ. نمبر 3 یہ سوچنا کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے
دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے، آخرت کی تباہی یقینی ہے، اللہ بچائے۔ نمبر 5، بد نگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کثرت سے استغفار۔ اگر کوتاہی ہو گئی 4 رکعت نفل اور کچھ صدقہ اور توبہ و استغفار۔ نمبر 5، یہ سوچنا کہ بد نگاہی کی ظلمت سے قلب ستیہ ناس ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہو جاتی ہے۔ بد نگاہی کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ملی، دل کے اندر جو اندھیرا ہو گیا اس میں پھر کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ بد نگاہی سے میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، یہ سوچنا کہ بد نگاہی سے طاعات ذکر شغل سے رفتہ رفتہ رغبت کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے اور اللہ بچائے پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ کہاں رہتے ہو بیٹا؟